الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت فرماتا، ان کے ظلم کی وجہ سے گرفت فرما دیتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس زمین پر کوئی بھی چلنے والا باقی نہ رہتا، کسی کو نہ چھوڑتا۔ وَلَن يُؤَخِّرْهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن انہیں ایک ٹھہرانے وعدے تک مہلت دیتا ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں ایک معین وقت ہے، وہاں تک اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اپنا فضل سے اپنی رحمت سے ان کو ڈیل دے دیتا ہے کہ شاید یہ واپس آ جائیں، غلط راستے کو چھوڑ دیں اور حق کو اپنا لیں۔ اللہ ڈیل دے رکھتا ہے، یعنی فوراً عذاب نازل نہیں فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جلد عذاب دینے والا ہوتا، جیسے لوگ جلد کرتے ہیں، برائی کو جلدی سے کر لیتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی، جہاں ظلم سے مراد یہ ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں جلدی کرتے ہیں، اگر انہی کی طرح اللہ بھی جلدی کرتا تو پھر اس زمین کے اندر آپ کو کوئی جاندار نظر نہیں آتا۔ اب یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ ظلم سارے لوگ تھوڑا کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی تو ہوتے ہیں جو اللہ کی فرما بردار ہوتے ہیں، تابع فرمان ہوتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ سارے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیک ہیں۔ تو اگر ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ سب کو تباہ کر دیتا تو ان کا کیا قصور تھا، ان کو یہ سزا کیوں دی ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو ظالم ہوں گے، اللہ کے نافرما، ان کے لیے عذاب ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں اگر وہ ہلاک ہو جائیں گے، ان پر ہلاکت آئے گی، تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ان کے لیے پاک فرما دے گا اس کے ذریعے انہیں، اور آخرت میں ہر ایک کو جو اجر ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ جس کی نیت اچھی ہے اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، لیکن جس کی نیت بری ہے اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈیل دیتا ہے کہ تاکہ بندہ کبھی اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے اور اللہ اس کو بخش دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ معین وقت آن پہنچے گا، یعنی عذاب کا وقت آ جائے گا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر وہ سارے اس گھڑی سے کچھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے جا سکیں گے، پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا وقت۔ جب وقت آ جائے گا وہ معین، پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں آ لے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جو انہیں ناگوار گزرتی ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں،
جیسا کہ پیچھے آیا ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں. ہاں جی، کہتے ہیں نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی خود بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں. یعنی یہ برا عمل ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے برا عمل ہے کہ بندہ جو خود ناپسند نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے لیے، جیسا کہ خود خیرات کرنی ہو تو وہ اس چیز کی خیرات کرنی جس کو وہ پسند نہیں کرتے، چلو اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، خود انہیں پسند نہیں ہے تو وہ چیز اللہ کے راستے میں دینا یہ غلط بات ہے. اللہ کے راستے میں اچھی چیز کو دو جو تم خود پسند کرتے ہو، کم از کم اللہ کے لیے تو بہتر ہے کہ اس سے بہتر پسند کرو. یہ اس سے بہتر نہیں تو کم از کم ایسی تو پسند کرو جو آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. جھوٹ کہتی ہیں کیا؟ کہ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے تو بلائی بلائی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے لیے تو جنت ہے. یعنی کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو ہمارے لیے تو جنت ہے. لا جرم ان لهم النار، اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں شک والی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بلائی ہے، ان کے لیے تو دوزخ کی آگ ہے. ان ظالموں کے لیے کیا ہے؟ دوزخ کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے. ان لهم النار، ان کے لیے نار ہے، دوزخ ہے ان کے لیے. وانہم مفرطون، اور وہ حد سے گزرنے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں. مفرطون ایک اس کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ وہ جلدی کرنے والے ہیں، جلدی. لیکن اعلیٰ حضرت اللہ رحمٰن اس کا ترجمہ وہ حد سے گزرنے والے ہیں. ان کے لیے آگ کیوں ہے کہ وہ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں وہ حدوں کو پار کر جاتے ہیں، اس سے گزر جاتے ہیں. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اور اللہ کی قسم بے شک ہم نے پہلی امتوں کی طرف بھی تو رسول بھیجے ہیں. فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے. کہ برائی کو جو برائی کرتا ہے اس کے لیے وہ بڑا اچھا خوبصورت اس کو بنا دیتا ہے برائی کو، کہ بندہ اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے. شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. کیا معنی ہے؟ کہ یہ جو برا کام کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، شیطان نے ان کے ان اعمال کو مزین کیا ہوا ہے. بندہ دیکھو جب برائی کی طرف جاتا ہے تو اس کو وہ چیز اچھی لگتی ہے نا، وہ برائی اسے اچھی لگ رہی ہے تو اس کو کر گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان نے ایسا کیا ہے کہ ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، اس ماحول میں چلے گئے ہیں کہ جہاں شیطان کا پورا غلبہ ہے، اور اس غلبے کی وجہ سے شیطان ان کے اعمال کو مزین کرتا ہے اور وہ اس میں کر لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، آج ان کا دوست جو ہے نا وہ پھر شیطان ہی ہوگا نا. جس ماحول میں رہیں گے اسی کو اپنا دوست بنائیں گے. جب ان کا دنیا کے اندر شیطان کو انہوں نے دوست بنایا تھا تو اب آخرت میں بھی ان کا دوست شیطان ہوگا. یعنی جس جگہ شیطان کو ڈالا جائے گا اسی جگہ ان کو ڈالا جائے گا دوزخ کے اندر. اللہ اکبر. الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ دوستیاں جو یہاں کی ہیں یہ وہاں جا کر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یہ دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف گواہ ہوں گے. یہاں برائی کرتے ہیں مل کر، وہاں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں گے. باری طرح یہ ایسے کرتا، وہ کہ یہ بھی ایسے کرتا تھا، ہمارے ماحول میں تھا. ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے متقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے.
جس طرح ان کی یہاں دوستی ہے اسی طرح آخرت میں بھی دوستی قائم رہے گی. جس طرح اس دنیا کے اندر ان کی دوستی ہے آخرت میں بھی یہ دوستیاں قائم رہیں گی. اور یہ دوستیاں یہاں بھی فائدہ مند ہیں کہ متقیوں کے پاس بیٹھو گے تو نیکی کا راستہ ملے گا, نیکی کی ترغیب ملے گی, نیک اعمال کی طرف جائیں گے. تو قیامت کے دن یہاں فائدہ دیا ہے تو قیامت میں متقی ایک دوسرے کو فائدہ دیں گے, یہ وہاں بھی قائم رہیں گے. صحبت طالع طالع کنند, صحبت صالح صالح کنند. برے کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے, اچھے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ جو شیطان اور حزب الشیطان ہے, جو شیطان کی جماعت ہے, ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کی طرف جو قرآن نازل فرمایا ہے اس لیے نازل فرمایا محبوب لِتُبَيِّنَ لَهُمْ, تاکہ آپ وضاحت فرما دیں, آپ کھول کر بیان کر دیں, الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ, جس کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں, جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں, کہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں ہم نے قرآن میں اس اختلاف کو ختم کر دیا ہے, ہم نے واضح طور پر اس کا بیان کر دیا ہے. تو محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا ہے اور آپ اس اختلاف کو ختم فرما دیں, اس کی وضاحت فرما دیں. قرآن کریم کے اندر جو وضاحت آئی ہے, جو روشن جو دلائل آئی ہیں, ان کے ذریعے آپ ان کے اس اختلاف کو ختم فرما دیں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے, رحمت ہے, لیکن کن کے لیے؟ جو قوم ایمان والی ہے. ایمان والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور قرآن مجید تو سراپے ہدایت, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہاں معنی جو خاص طور پر کر دیا, ہدی للناس کا لفظ آیا قرآن مجید میں کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے. لیکن یہاں قرآن مجید میں یہ بھی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بکثیرا. بعض لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں, بعض اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ گمراہ فرشتے جتنے بھی فرقے ہیں وہ اسی قرآن کو پڑھ کے ہوئے ہیں نا. تو گمراہ کون ہوتا ہے؟ جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان روشنی فراہم کرتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے, اس کی معرفت اور اس کی سمجھ کی یہ ایمان روشنی عطا فرماتا ہے. ورنہ یہی قرآن جو ہے نا وہ مستشرقین بھی پڑھ رہے ہیں, غیر مسلم بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن انہیں ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ کہ وہ ایمان سے خالی ہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے اس قرآن کی وجہ سے وہ ہدایت یافتہ بھی ہوتا ہے اور رحمتوں کا مستحق بھی ہوتا ہے. ان کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. رحمت للمؤمنین و شفاء للناس, یہ لوگ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. اور اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا. واللہ انزل من السماء ماء, اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا. فاحیا به الارض, اور اس سے زمین کو زندہ کیا, اس کو زمین کو زندہ کیا. آپ نے دیکھا کہ یہاں کلراٹی زمین ہوتی ہے, جہاں سبزہ نہیں ہوتا, اس زمین کو مردہ زمین کہا جاتا ہے تو وہ بھی زمین کا حصہ, لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مردہ زمین ہے. کہ وہاں تو کوئی آپ لگاتے ہیں, پودا لگاتے ہیں, وہ نہیں ہوتا ہے. آپ فصل کو اگائیں, فصل نہیں ہوتی ہے. وہ بیج جو ڈالتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو مردہ زمین ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر بارشیں نہ ہوں تو یہ زمین مردہ ہو جائے, یہ زمین مردہ ہو جائے. آسمان کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں. ہمارے ذمہ دار کہتے ہیں
کہ ویسے پانی لگائیں آپ ٹیوب ویل کا، نہری پانی لگا لیں، ٹیوب ویل کا پانی لگا دیں تو اتنا اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو کم از کم ایسے ہوتا ہے جیسے ایک بوری جو ہے وہ کھاد پڑ گئی ہے آسمان سے۔ یہ پانی سے صرف نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت شامل ہوتی ہے، اور فضا سے یہ بہت کچھ جو زمین کے لیے اور فصل کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ آسمان سے وہ مل کر آتا ہے فضا سے۔ تو وہ پانی اتنا خوبصورت پانی ہوتا ہے کہ جس سے زمین جو ہے نا وہ زندہ ہو جاتی ہے، فصلیں جو ہیں وہ بہترین ہو جاتی ہیں۔ بعد موتہا، اس کے مرنے کے پیچھے، یعنی پہلے مردہ زمین تھی، آسمان سے پانی نازل ہوا، اللہ نے زمین کو زندہ کر دیا، سبزہ اگ گیا ہے، درخت اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق فراہم کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں جو کان رکھتے ہیں۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ یہ صرف ان کے لیے نشانی ہے جن کے کان ہیں، کان تو سب کے ہیں کیوں جی، یہ کان تو سب کے ہیں، تو نشانیاں جو مطلب کیا ہے، جو حق بات کا سنتے ہیں، جن کے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے حق بات کو سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور سننے کے بعد اس کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کانوں کی بات فرما رہا ہے کہ ان کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن مجید کے جو مسائل ہیں، امثال ہیں، اور قرآن مجید جو مثالیں پیش کرتا ہے، جو دلائل دیتا ہے، اگر وہ ان دلائل کو اور ان امثال کو سن لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔